السلام علیکم دوستو، کہانی آدم خور راجہ کا چوتھا حصہ حاضر خدمت ہے۔ تم لوگوں نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ میں یہاں کسی کو تلاش کرنے آیا ہوں، مجھے جانے دو، اس نے مقامی زبان میں کہا۔ ان مسلح افراد میں سے ایک نے کرخ آواز میں کہا، ہم راجہ کے سپاہی ہیں، تم خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ مارے جاؤ گے۔ آذر جمشید نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ تعداد میں 10 سے زیادہ تھے، سب مسلح تھے۔ شہزادے کے پاس محض ایک خنجر تھا۔ وہ لڑنے کے فن میں ماہر تھا، لیکن ایک خنجر سے اتنے مسلح لوگوں کا مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ تم لوگ مجھے کہاں لے کے جانا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے کہا، یہ یہاں کا قانون ہے، کوئی بھی اجنبی نظر آئے اسے قلعے میں لے جایا جاتا ہے۔ پھر راجہ صاحب اس کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قلعے کی بات سنتے اس کے دل میں پھلجھڑیاں سی روشن ہوئیں۔ وہ خود ہی تو قلعے میں جانے کا خواہاں تھا، آزادی سے نہیں تو پاجوائے صحیح، بس نور بخت کے قریب تو ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے مقابلے کا ارادہ ترک کیا اور سپاہیوں کے نرغے میں قلعے میں آیا۔ اسے راجہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ راجہ کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ایسا بدصورت اور عجیب الخلقت تھا کہ نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ راجہ اس کو دیکھ کے بھونڈے انداز میں قہقہ لگانے لگا۔ اس وقت راجہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اگلے دن اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ راجہ کی محفل میں وزیر جاٹے لوٹے بھی موجود تھا۔ اس نے شہزادے کو دیکھا تو اسے شدید دھچکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مقدر میں کامیابی اب ممکن نہیں۔ راجہ کی موجودگی میں وہ شہزادے سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ راجہ قلعے سے باہر نکلا تو وزیر جاٹے لوٹے نور بخت کی خوابگاہ میں گیا اور اسے آذر جمشید کی گرفتاری کے متعلق بتایا۔ نور بخت کا دل دھک سے رہ گیا، خوف اور صدمے سے اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، محترم وزیر، وہ میرے شہزادے کو مار ڈالیں گے، آپ اسے بچانے کے لیے کچھ کریں۔ وزیر نے اسے دلاسا دیا اور وعدہ کیا کہ شہزادے کو چھڑانے کی پوری کوشش کرے گا۔ وزیر جاٹے لوٹے دوسرے وزیروں سے ملا۔ وہ بھی شہزادے کی گرفتاری کے باعث بہت افسردہ اور مایوس تھے۔ ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح شہزادے کو آزاد کروائیں تاکہ بغاوت کے لیے جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ چاروں وزیر نئی صورتحال کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ شام کے وقت وزیر جاٹے لوٹے دینور کی وادی کے اوپر پہاڑی پہ گیا اور آذر جمشید کے ساتھیوں کو اس کی گرفتاری کے بارے میں بتایا۔ آذر جمشید کے ساتھی بہت متفکر ہوئے اور سب نے اسی وقت قلعے پہ دھاوا بول کر شہزادے کو آزاد کروانے کے بارے میں ارادہ ظاہر کیا۔ وزیر نے کہا، آپ جلدی نہ کریں، علاقے کے سب لوگ بغاوت کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے اشارے کے منتظر ہیں۔ آپ میرے ساتھ گلگت چلیں، رات ہی کو علاقے کے بااثر اہم لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں، وہ اپنے اپنے لوگوں کو بتائیں گے اور صبح سویرے قلعہ پہ حملہ کر دیں گے۔ آذر جمشید کے دوست مسلح ہو کے وزیر کے ساتھ گلگت روانہ ہوئے۔ وزیر نے ان کو دریا کے قریب ایک خفیہ ٹھکانے پہ چھپا رکھا اور خود گلگت کے بااثر لوگوں سے رابطہ کرنے چلا گیا۔ شہزادہ جمشید قید خانے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے یہاں قید ہوئے بہت سا وقت گزر گیا تھا۔ تہہ خانے میں ایسا اندھیرا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ باہر دن ہے یا رات۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ قید خانے کے دروازے کے باہر سے اسے ہلکا ہلکا شور سنائی دیا۔ اس نے سر اٹھا کے غور سے کچھ سننے کی کوشش کی۔ اسی وقت اسے کسی کی کرانے کی آواز سنائی دی، پھر کسی کی آواز آئی، جلدی سے اس کے گلے میں دیکھو، قید خانے کی چابی ہوگی۔ آذر جمشید یہ آواز سن کے خوشی اور مسرت سے بھر گیا۔ اسے لگا جیسے قید خانے کے اندھیرے میں امید اور خوشیوں کے ہزاروں قمقمے روشن ہو گئے ہوں۔ یہ آواز نور بخت کی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد تہہ خانے کا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی نور بخت دکھائی دی۔ وہ ایک مشعل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور دوسرا شخص بھی تھا۔ آذر جمشید کو
قریبی پہرے دار کی لاش زمین پہ پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی جذباتی کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ نور بخش کو سینے سے لگا کے ساری رات گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نور بخش کی طرف بڑھا لیکن نور بخش جلدی سے بولی، شہزادے صاحب آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں، کسی اور پہرے دار کے آنے سے پہلے میں آپ کو کہیں چھپا دوں گی۔ یہ کہہ کے وہ آگے آگے دوڑنے لگی۔ شہزادہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ ایک تنگ سی راہ داری، کچھ اور آگے گئے تو ایک اور پہرے دار کی لاش دکھائی دی۔ نور بخش نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ وہ شخص لاش اٹھا کے واپس خانے کی طرف گیا اور دونوں پہرے داروں کی لاشوں کو کال کوٹری میں ڈال کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ نور بخش شہزادے کو لے کے مختلف راہداریوں سے ہوتی ہوئی آگے بڑھنے لگی اور ایک کمرے میں لے آئی۔ یہ آپ ادھر چھپ کے بیٹھ جائیں، یہ میرا خاص کمرہ ہے، میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ شہزادہ آذر جمشید مخمور لہجے میں بولا۔ نور بخش دل نے بہت ستایا تو ہر اندیشے کو جھٹک کے بس تجھے دیکھنے آیا تھا۔ راجا کے سپاہیوں نے گھیرا بھی صرف اسی خیال سے ہتھیار ڈال دیا تھا کہ چلو یوں ہی سہی تیرے قربت تو نصیب ہوگی، اب تم میرے سامنے ہو، یہ سب میرے جذبات کا اعجاز ہے، آپ تو بڑے بے صبرے ہیں۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، خود ہی مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ جب آپ کی گرفتاری کے بارے میں نے سنا تو فوراً عہد کر لیا کہ آپ کو خود ہی آزاد کرواؤں گی۔ اپنے وفادار خادم کو لے کے ایک قید خانے کے پاس آئی تو رات کے اسی وقت پہرے دار مجھے وہاں دیکھ کے حیران رہ گئے۔ ابھی ان کی حیرانی دور نہ ہوئی تھی کہ وفادار خادم نے ان کو ختم کر دیا۔ وہ اپنی حیرانی اور سادگی کی وجہ سے بڑی آسانی سے مارے گئے۔ نور بخش نے شہزادے کو تفصیل بھی بتائی کہ صبح لوگ راجا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ شہزادے نے سن کے فرمائش کی کہ اس کے لیے تیر کمان اور تلوار لے کر آئے۔ نور بخش نے اسے مطلوبہ چیزیں فراہم کیں اور خدا حافظ کہہ کے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ شہزادے نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی لیکن اس اندیشے سے کہیں سوتا ہی نہ رہ جائے۔ وہ نیند سے لڑتا رہا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ بڑی دیر بعد اس کمرے کے ایک روشن دان سے صبح کے آثار دکھائی دی۔ وہ انتظار کرتا رہا، پھر کافی دیر بعد اسے باہر سے لوگوں کا شور سنائی دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ راجا کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ ابھی کمرے سے نکلنا مناسب نہیں تھا اور کچھ سوچ کر روشن دان کے پاس گیا۔ روشن دان سر سے کچھ اونچائی پر تھا۔ اس نے اچھل کر روشن دان کے تختے کو پکڑا اور اس میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ جھپٹے کا وقت تھا، ہر چیز سایہ سایہ سی نظر آ رہی تھی۔ اسے قلعے کی فصیل دکھائی دی۔ قلعے پہ راجا کے سپاہی جمع تھے۔ اسی وقت اسے راجا شری بت بھی فصیل پہ نظر آیا۔ وہ بہت غصے اور اشتعال سے قلعے کے باہر لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور گرج گرج کے ان کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو باغیوں پہ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ راجا اور اس کے سپاہی قلعے سے باہر نکل کے باغی عوام پہ ٹوٹ پڑے۔ آذر جمشید کو قلعے کے باہر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ روشن دان سے نیچے اترا، تلوار اور تیر کمان کو سنبھالا اور دروازہ ذرا کھول کے باہر جھانکا۔ کمرے سے باہر کھلا صحن تھا۔ اس نے ادھر بھی ادھر دیکھا، اسے کوئی شخص دکھائی نہ دیا۔ وہ دوڑتا ہوا صحن کے آخری سرے پہ موجود ایک زینے کی طرف گیا۔ زینہ قلعے کی چھت کی طرف جاتا تھا۔ وہ تیزی سے زینہ طے کرتا ہوا چھت پہ آیا، پھر وہ ایک دم ٹھٹک کے رک گیا۔ کچھ فاصلے پہ دو سپاہی کھڑے تھے اور باہر کی طرف تیر چلا رہے تھے۔ ان کی پشت شہزادے کی طرف تھی۔ شہزادے نے تیزی سے کمان پر تیر چڑھا کے یک کے بعد دیگرے دونوں سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ فاصلے پہ اسے وہ جگہ نظر آئی جہاں سے فصیل پہ چڑھا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر پہلے فصیل پہ بہت سے راجا کے سپاہی تھے لیکن اب کوئی نہیں تھا، سب قلعے سے باہر نکل گئے تھے۔ آذر جمشید تیزی سے دوڑتا ہوا فصیل پہ چڑھا۔ وہاں سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ عوام اور راجا اس کے سپاہیوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ شہزادے کو جلدی معلوم ہو گیا کہ راجا کے زیادہ تر سپاہی بے دلی سے لڑ رہے ہیں۔ اسے وزیر
جالوٹے کی بات یاد آئی کہ راجا کے زیادہ تر سپاہی بغاوت کی صورت میں عوام کا ساتھ دیں گے۔ اسے راجا شری بت نظر آیا۔ شہزادہ اس کی بہادری اور لڑنے کے انداز کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لوگوں کو کاٹ رہا تھا۔ شہزادے کو اپنے ساتھی بھی نظر آئے۔ وہ عوام کے ساتھ مل کے راجا کے سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ شہزادہ اس منظر کو دیکھنے میں محو تھا۔ اچانک اسے آہٹ سی سنائی دی۔ اس نے چونک کے پلٹ کے دیکھا۔ اسے چاروں وزیر دکھائی دیے۔ وہ اس کے ساتھ فصیل پہ آ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ وہاں سے چیخ چیخ کر لوگوں کے حوصلے دینے لگے، ان کی ہمت بڑھانے لگے۔ وزیر جالوٹے چیخ کر بولا، شاباش بہادرو، آج فتح تمہاری ہے۔ ظالم راجا کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ ایران کا شہزادہ جمشید اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی حمایت میں لڑ رہا ہے۔ اب راجا نہیں بچ سکتا۔ راجا کے سپاہیوں، ہوش کرو، تمہاری شکست یقینی ہے، اس لیے عوام کا ساتھ دو اور ظالم راجا سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لو۔ وزیر کی تقریر سے عوام میں جوش و خروش مزید بڑھ گیا۔ وہ راجا اور اس کے سپاہیوں پہ مزید تیزی سے حملہ کرنے لگے۔ راجا شری بت جیسے غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں موجود تلواریں قہر بن کے لوگوں کے سروں پر گر رہی تھیں۔ اسے بھی کئی زخم آئے تھے لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آذر جمشید نے کمان پہ ایک تیر چڑھا کے پوری قوت سے چلایا۔ تیر سنسناتا ہوا گیا اور راجا کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے شہزادے نے شدید حیرانی سے دیکھا، راجا شری بت نے ایک ہاتھ سے تیر کو پہلو سے کھینچ کے پھینک دیا۔ اس نے تیر کو جسم سے یوں نکالا جیسے کوئی کانٹا نکال رہا ہو۔ شہزادے کو اس کے بارے میں کہی جانے والی باتوں پہ اس وقت یقین آیا۔ وہ راجا کو زیر کرنے کے طریقے کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی وہ چاروں وزیروں کو لے کے جلدی سے قلعے سے باہر آیا۔ اس نے وزیر جالوٹے سے کہا کہ ایک بڑے جال کا فوری طور پہ بندوبست کریں۔ وزیر نے فوراً اپنے آدمی مختلف جگہوں پہ بھیجے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بڑا سا جال شہزادے کو دے دیا گیا۔ شہزادے نے اپنے ساتھیوں کو پیغام پہنچایا کہ اس کے پاس آ جائیں۔ اس کے ساتھی لڑتے لڑتے اس کے قریب آ گئے۔ اس وقت تک راجا کے سپاہیوں کا دم خم جواب دے چکا تھا۔ اب صرف راجا ہی لڑنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے سامنے موجود لوگوں پہ تلواریں چلا رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا جب آذر جمشید اور اس کے ساتھیوں نے بڑے سے جال کو اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس اچانک افتاد سے راجا بہت تلملایا۔ غصے اور شدت غم سے بے تحاشا ہاتھ پاؤں چلانے لگا لیکن جال اور اس کو پکڑنے والے ایسے مضبوط کہ راجا کی کوششیں بے سود گئیں۔ راجا کو جال میں گرفتار دیکھ کے اس کے سپاہیوں نے بجائے اسے چھڑانے کے ہتھیار ڈال دیے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ راجا جال میں پھنس چکا ہے تو سب لوگوں نے راجا کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ جال کے اندر بری طرح ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، غیظ غضب سے گرج گرج کے دھمکیاں دے رہا تھا۔ راجا کے زیر ہونے پر لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے۔ پہلی دفعہ انہوں نے راجا کو ایسی بے چارگی کے عالم میں دیکھا تھا۔ پھر لوگوں نے وزیروں کے کہنے پہ راجا کو اٹھایا، اسے ہاتھ پاؤں سے مارتے ہوئے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے میدان کے ایک طرف لے جانے لگے۔ وہاں ایک خشک کنواں تھا۔ فوری طور پہ کنویں میں لکڑی ڈال کر آگ جلائی گئی۔ پھر راجا شری بت کو جلتے ہوئے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ جوں ہی وہ نیچے آگ کے شعلوں میں گرا، ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی جس سے ساری وادی گونج اٹھی۔ یہ چیخ راجا شری بت کے ظلم و ستم کے انجام کی نوید تھی۔ آذر جمشید نے لوگوں کے چیخنے چلاتے مسرت سے بے قابو ہجوم میں کسی چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا تیزی سے چلتا ہوا قلعے کے اندر آیا۔ قلعے میں سناٹا تھا، سب لوگ باہر جشن فتح میں مصروف تھے لیکن شہزادہ جس چہرے کی تلاش میں تھا وہ باہر نہیں تھا۔ شہزادہ بے تابی سے قلعے میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ جلدی سے ایک راہداری میں ایک دیوار کے ساتھ لگی سسکیاں لیتی ہوئی نور بخت نظر آئی۔ وہ دبے پاؤں اس کی پشت کے پاس گیا، دھیرے سے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ دیے۔ شہزادی ہاتھوں کے لمس سے چونک کے پلٹی، پھر اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ساکسی اسے دیکھتی رہی، پھر سسکتی ہوئی شہزادے کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ شہزادہ دھیرے سے بولا، نور بخت، یہ آنسو کیوں؟ کیا ایسے ظالم بادشاہ کی موت کا تجھے دکھ ہوا ہے؟
مجھے راجا کی موت کا دکھ نہیں ہوا، وہ اس کے فراق سینے پہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، لیکن اپنے ابا حضور کی موت کا دکھ ہو رہا ہے۔ شہزادہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، صبر کرو، بس سمجھ لو کہ اپنے ظالم راجا سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے ابا حضور کی قربانی دینی پڑی۔ نور بخت نے آنسو پونچھ لیے۔ باہر سے لوگوں کی خوشیوں بھری آوازیں اندر تک سنائی دے رہی تھیں۔ شہزادہ بولا، چلو نور بخت، ہم بھی رعایا کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ مسرت کے یہ لمحے بڑے ہی یادگار ہیں۔ آج ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب ہوئی ہے۔ وہ شہزادے کے بازوؤں سے لگی ہوئی باہر جانے لگی۔ باہر سے لوگوں کی چیخنے چلانے کی، خوشی کے نعروں کی آوازیں سن کے اس کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں بھی خوش تھے۔ ظالم راجا سے نہ صرف رعایا کی جان چھوٹی تھی، بلکہ ان کے ملن کے راستے کی رکاوٹ بھی دور ہو گئی تھی۔ اب کوئی ان کو جدا نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔